السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ البروج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سناؤں گی، اور اس میں ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گی۔ یہ قصہ سننے کے لیے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے قصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجیے جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عبادت گزار عیسائی راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور عیسائی راہب میں سے کون سچا ہے اور اسے کس کی باتیں ماننی چاہیے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس عیسائی راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ یوں وہ لڑکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنے اس علم کے ذریعے میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بینائی واپس آ گئی تو کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی بینائی واپس دے دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے پاس دربار میں بلوا کر کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے نابینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کرا دیا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے اللہ نے مار ڈالا اور مجھے بچا دیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے اللہ نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ جب بادشاہ کے لڑکے کو قتل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ، پھر یہ کلمات بسم اللہ رب ھذا الغلامی، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔
پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنی فوجوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجئے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آئیے اب سورۃ البروج کی تلاوت سماعت فرمائیے اور اس کا ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے وعدہ والے دن کی۔ وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اہل ایمان پر جو کچھ سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان مومنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والے کا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ
بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون وثمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید، قرآن جھٹلانے کی بات نہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔